السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام وبا کے دنوں میں کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں نصرت زہرا، ڈاکٹر رضوان علی اور آج کے ہماری مہمان خواتین محترمہ نسیم سید صاحبہ اور عفت نوید صاحبہ ہیں۔ ہم نے جیسے کہ آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وبا کے ان دنوں میں ایک دوسرے کو قریب رکھ سکیں، تو ہم نے اس کے لیے پروگرام کا اپنا فارمیٹ اس طرح رکھا ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان ہوں وہ کسی ایک جگہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں، اور اس لیے ہم نے اب جو ہے آج نسیم صاحبہ کو دعوت دی ہے کینیڈا سے، اور عفت صاحبہ کو دعوت دی ہے پاکستان سے۔ میں کراچی میں ہی موجود ہوتی ہوں جیسے کہ آپ کے علم میں، اور ڈاکٹر رضوان امریکہ سے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محترمہ نسیم سید صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ہماری ادبی دنیا میں، اور ہم ان سے آج جو ہے وہ بات کریں گے کہ دنیا میں جب انسان یہ سمجھنے لگا کہ اس نے ہر چیز کے اوپر غلبہ پا لیا ہے اور اب اس کو کوئی چیز تسخیر نہیں کر سکتی، اس نے دنیا کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز، ہر وسائل پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو چلے چاند کے بعد اب مریخ پہ چلتے ہیں، تو اس کو اس وبا نے آ لیا ہے، اور ایسی وبا جو نظر بھی نہیں آتی، ایسا دشمن۔ تو اس دوران آپ کے کیا تجربات رہے وہ ہم جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں بتانا چاہتی کہ آپ اپنا خود بتائیے کہ کیا ہوا ہے گزشتہ 2 مہینے کے دوران جب سے وبا شروع۔ جی نسیم سید صاحب۔ نصرت، یہ تو پہلے تو یہ کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا نا، یہ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ایز اے سوشل اینیمل ہیں، تم جانتی ہو، ہم لوگوں کے ساتھ رہے بغیر، اٹھے بغیر، خاص طور سے ہم جو یہاں مشرق کے لوگ ہیں، تو یہ تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے دیکھ کے کہ ہم 4 لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اچھے دوست بھی ہیں۔ تو یہ جو بات تم کہہ رہی ہو، میں اس کو پتہ نہیں کیوں مختلف طریقے سے دیکھ رہی ہوں، کہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پوری دنیا کی گاڑیاں رک جائیں، پوری دنیا میں جو جتنا ہمارے فضا میں پولوشن اکٹھا ہو چکا ہے، جو کہ اوزون لیئر اب ریپیئر ہونے لگی، آسمان کو دیکھو تو پہلی دفعہ نیلا صاف پاکستان میں تھی، میں جس زمانے میں یہ کورونا کا شروع ہو چکا تھا، اور جب سڑک پہ نکلتے تھے تو آنکھوں میں دھواں بھر جاتا تھا، سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں نے ایک دم سے ہم لوگ باہر گئے اور دیکھا کہ اتنا کلین فضا ہے، تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے قدرت اپنے کام کرتی رہتی ہے، اور یہ جو پوری گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا تھا، اوزون لیئر پہ ایک تباہی آئی ہوئی تھی، تو وہ بھائی صفائی کا جیسے ہم کہتے ہیں مہینہ منایا جا رہا ہے، صفائی کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، تو یہ کچھ ایک قدرتی سا نظام لگتا ہے کہ پوری دنیا کی کبھی بھی نہیں ممکن نہیں تھا کہ ساری گاڑیاں رک جائیں، سارا پولوشن رک جائے، سارے لوگ گھروں میں چلے جائیں۔ اچھا، اگر یہ فضا میں ہوتا یہ وائرس تو سوچو کیا ہوتا، لیکن یہ فضا میں نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھیے، اپنے صفائی کیجیے اور اپنے ذہن کی صفائی کیجیے، اپنے اندر کی صفائی کیجیے۔ بہت کوڑا کرکٹ ہمارے اندر بھی اکٹھا ہوا ہے، اور بہت پورا فضا کو بھی ہم نے برباد کر دیا، زمین کو بھی تہس نہس کر دیا، فضاؤں کو بھی کر دیا۔ تو کچھ وقت یہ سوچنے کا قدرت نے دیا ہے، اور اس کو بھی ہمیں اس صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ میں تو دوسری طرح سوچ رہی ہوں، ہے بہت برا وقت ہے آف کورس، یہ بہت، لیکن کچھ اس سے سیکھ لینے کا بھی وقت ہے۔ اچھا، تو ہم بالکل صحیح کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا نئی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کچھ سیکھ لینے کا وقت ہے۔ جو دنیا پہلے تھی اس وبا کے سے پہلے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہی ہوگی؟ آج جو تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے ڈسٹنس، ابھی ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، آن لائن سب کچھ ہونے لگا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پوسٹ کورونا کیسی دنیا ہوگی؟ پوسٹ کورونا میں نہیں سمجھتی کہ بہت مختلف دنیا ہوگی۔ ہم لوگ جو ہیں، ایک تو بہت دنوں سے ہم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی پارٹیاں ہوں گی اور لوگ ملیں گے،
اور تیزی سے ملیں گے. کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ فیسلٹیز جن کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا، جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کون سے پروگرام کا نام ہے یہ، تو یہ شاید ہم اس کو زیادہ استعمال کرنے لگے. لیکن اسی طرح گاڑیاں روڈ پہ آ جائیں گی، اسی طرح لوگوں کا مجمع سڑکوں پہ ہوگا. ملنے جلنے پہ میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے مشاعرے ختم ہو جائیں گے، ہماری کانفرنسز ختم ہو جائیں گی، یا ہم لوگ شادیوں میں جانا چھوڑ دیں گے، یا شادیاں پھر بڑی بڑی ہونا نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا. ہاں شاید ممکن ہے کہ کانشیس ہو جائیں، ہاتھ دھونے کی عادت پڑ جائے اتنے دنوں میں ہم لوگوں کو، اور صفائی کا شاید خیال آئے. یہاں کے ملکوں میں، مغربی ملکوں میں تو نہیں ہے خیر، یہاں تو بہت کمال کا انتظام ہے صفائی کا. لیکن جیسے ہمارا پاکستان ہے یا دوسرے ممالک ہیں جہاں چاروں طرف کچرے کا ڈھیر ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں نہیں پھیل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا جاتیوں سے، چکن گنیا اور کہتے ہیں کیا کیا نام ہے ان کا، جو کہ انہیں اسی وجہ سے. تو شاید ممکن ہے، یقین تو نہیں ہے مجھے، لیکن شاید اس طرف دھیان دیں. جو ہم لوگ کہتے تو ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس کا ہر چیز ہماری صرف کہنے تک ہے، کرنے تک نہیں ہے. جس زمانے میں ٹی وی پہ کوڑے کے ڈھیر دکھائے جا رہے تھے پاکستان کے کراچی کے، او مائی گاڈ، دیکھ کے وحشت ہوتی تھی. اسی پہ بچے کھیل رہے ہیں، اسی پہ لوگ چل رہے ہیں، اسی پہ جا رہے ہیں. تو ممکن ہے، یقین تو نہیں ہے مجھے، لیکن ممکن ہے کہ اس طرف زیادہ دھیان دائے. اور میں اپنے طور پہ جو نظم آپ کو سناؤں گی، مجھے دوسری طریقے سے وہ لوگ جن کو ہم نے معاشرے سے کاٹ کے الگ کر دیا ہے، جنہیں ہم اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے ملیں جلیں اٹھیں بیٹھیں ان کے ساتھ، ان کو بھی اپنے قریب آنے دیں. شاید سوچ میں تبدیلی آئے، حالانکہ مجھے امید نہیں ہے. کیسا ہوگا؟ ایک نسیم آپا، انٹرسٹنگ بات میں نصرت اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے ایک نعمت رہے ہوں، کیونکہ جو صفائی والے ممالک ہیں، جو بھی سارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، 80% اموات ان میں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کے اندر امیونٹی کی کمی ہے، اور چونکہ ہمارے اطراف اتنے بیکٹیریا اور وائرسز آلریڈی موجود ہیں کہ ہمارے اندر ایک ہرڈ امیونٹی جسے کہتے ہیں، تو کہ آپ ایک کیا کہہ دوسرے رہے کے ہیں ساتھ کہ رہنے کی وجہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں گندگی ہونی چاہیے؟ وہ ایک نہیں نعمت بھی ہو سکتی ہے ایک لحاظ سے، بلیسنگ کہ ان جس نے ڈسگائز. ہمیں بچایا رضوان کہہ رہے ہوا ہے. ہیں، ڈاکٹر رضوان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوڑے کے ڈھیر لا کے یہاں بھی ڈالو تاکہ ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو. نہیں یہ نہیں اس کہہ وقت رہا میں، بچاؤ کی وجہ ہو یہ سکتی نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اموات جو ہیں سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہو رہی ہیں. اگر یہ نہیں وہ 5 تو ممالک آپ دیکھیں، جمع کر لیں، امریکہ، فرانس، جرمنی، یو کے، اسپین، اٹلی، مگر تو 80% مگر اموات جو ہیں ان میں ہوئی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس جو امیون سسٹم ہے وہ یہاں پہ چیلنج نہیں ہے. شاید ہمارے پاس بی سی جی، ملیریا اور دوسری بیماریاں جو ہیں اس کی وجہ سے دیکھیے، ہو سکتا ہے. یہ سب ایک نہیں دیکھیے، ہائپوتھیٹیکل ایک بات ہے. تو میں ہاں ایک سوال دراصل عفت نوید صاحبہ سے کرنا چاہ رہا تھا، مائک بڑھاتے ہوئے، کہ آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں، گھر میں بھی بچے ہیں، اور کراچی کے اندر جس طرح سے اس وبا نے سب کو جکڑا ہے، آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں کہ آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں، اور شہر میں ان جنرل آپ کس طرح سے محسوس کر رہی ہیں. لوگ چیزیں خرید کے جمع کر رہے ہیں، بچے گھروں میں ہیں، اسکول کا سسٹم کیسا چل رہا ہے، یہ بتائیے. ہمارے یہاں کراچی میں لاک ڈاؤن ہے تو بظاہر، اور سندھ حکومت بڑی سختی بھی کر رہی ہے بظاہر، لیکن شاید میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں اتنی نہیں ہے. یا پچھلے دنوں میرا احمد کے دوا لینے کے سلسلے میں جانا ہوا ادھر ادھر، تو میں نے دیکھا کہ کچھ زیادہ نہیں تھا، اور اسی طریقے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور مالز میں اسی طرح رش ہے. باہر تو بے شک وہ شاید پولیس سے بچنے کے لیے وہ لائنز لگی ہوئی، لیکن اندر اسی طرح رش ہے. تو اتنی زیادہ پابندی تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بے شک گھروں میں ہے. لیکن عام مزدور طبقہ اور وہ ہے، وہ اسی طریقے سے گھوم پھر رہا ہے. خواتین شاپنگ کر رہی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ جمع کرنا، تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے. اب جیسے رمضان کے پہلا ابھی روزے آنے ہی والے تھے، تو ٹھیلوں پر رش تھا، مالز میں رش تھا، دکانوں میں رش تھا. اور ہماری ایک یہ عادت بھی ہے کہ
رمضان سے ایک دن پہلے سب کچھ چاہتے ہیں کہ ہم بھر لیں، تو وہ ہماری عادت ابھی تک اسی طرح برقرار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے، یا جو بھی وجہ ہو، جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ امیون سسٹم کی بھی بات ہے کہ کیونکہ یہاں پر کوئی بھی، میں نہیں سمجھتی کوئی ایک بھی فرد ایسا رہا ہو کہ جسے ملیریا نہ ہوا ہو، چلو ٹائیفائڈ تو چھوڑے، لیکن ملیریا نہ ہوا ہو، یہ ایسا کوئی بھی فرد نہیں ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں امیون سسٹم اچھا ہے، کہ ہمیں ایک آدھ ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کی وجہ سے ہماری اینٹی باڈیز جو ہیں وہ دفاع کرتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی۔ اور جہاں تک پڑھانے کی بات ہے، تو میں تو اپنے اسکول کے بچوں کو مس کر ہی رہی ہوں۔ میرا بیٹا او لیولز گریڈ 10 میں ہے، تو وہ آن لائن کلاسز لے رہا ہے۔ اس کی میں سمجھتی ہوں اس کا اس وقت پریشان ہے، وہ بہت دن ہو گئے، اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، تو وہ کب تک نیٹ کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، لیپ ٹاپ پہ، پھر وہاں سے اپنے موبائل پہ آ جاتا ہے، پھر لیپ ٹاپ پہ، تو وہ الجھ رہا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں نفسیاتی طور پر کچھ پیچیدگیاں بھی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے جو دونوں بڑے بیٹے ہیں، دونوں کا آن لائن بزنس ہے، مطلب اپنا آفس ہے، لیکن اب ان کو گھر بٹھا دیا گیا ہے۔ میرے دونوں بچے بے روزگار نہیں ہوئے، بلکہ ان کا، وہ کہتے ہیں امی ہمارا تو کام بھی پہلے سے بڑھا ہوا ہے، اور بڑا والا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا بزنس تو بہت اچھی ترقی کر رہا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ بہت زیادہ اس میں بغاوت اور ریبیلیس پن تھا، اور کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ پرائیویسی ہے وہ۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ اس وقت یہ گھروں میں ہے، ورنہ وہ کیا کرتا تھا، رات کو آفس، صبح 10 بجے تک آفس میں، پھر اس کے بعد اسنوکر چل جاتا تھا، پھر آتا تھا، سو جاتا تھا، پھر رات کے 8 بجے وہ آفس چلا جاتا تھا، لیکن اب مستقل گھر میں۔ اور ہم لوگ بھی ظاہر ہے ہر وقت دھیان دینا، بچوں کو کہتے رہنا کہ اب سینیٹائز کر لو ہاتھ، اور باہر سے آئے ہو تو ہاتھ دھو لو، تو اسے لگتا تھا کہ اماں جو ہیں وہ ہر وقت اماں کی شکل دیکھنا، اسے ایسا لگتا تھا کہ میری شکل پسند نہیں آ رہی ہے۔ پھر میں نے یہ کیا کہ اس کو اپنی شکل دکھانا چھوڑ دی، اور میں نے سمجھا کہ یہ واقعی یہ ماحول اس طرح کا ہے۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی، میں پوری دنیا میں یہ پڑھ رہی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے، تو میں سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو ڈومیسٹک وائلنس کا میری طرف کچھ آ جائے۔ تو پھر یہ کہتے تھے کہ میں باہر جا رہا ہوں، میں دور دور رہوں گا، تو میں سوچتی تھی کہ چلے جائیں بے شک۔ ہاں، پھر میں یہ پر سوچتی تھی کہ جیسے یہ گھر میں آتے تھے تو میں کہتی تھی چپل باہر ہی اتار دیں، ہاتھ سینیٹائز کر لیں، پھر وہ ان سب کا انہوں نے خیال کیا، تو پھر وہ صحیح رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی صحیح رہا۔ دیکھیے وہ شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شاعر تو خاص طور پر گو کہ وہ اندرونی طور پر تو بڑا تنہائی پسند ہوتا ہے، لیکن باہر سے اس کو اپنے شعر سنانا، سامنے لوگوں کو دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ جیسے میر تقی میر بھی کہتے تھے کہ کوہ میں دشت میں قیس رہو، کوہ میں فرہاد رہو، ہم کو دیوانگی تو شہروں میں ہی راس آتی ہے، دشت میں، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ تو بہرحال شاعر جو ہیں وہ تنہا جنگل میں نہیں رہتے، انہیں یہی اچھا لگتا ہے۔ تو اس وقت بینگ اے وومن میرے لیے، اور بینگ اے مدر، بینگ اے وائف، بہت ساری ذمہ داریاں تھی کہ بچوں کی نفسیات بھی دیکھوں، شوہر کا بھی دیکھوں، وہ شاعر ہے، حساس آدمی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی میرا کسی کو خیال نہیں ہے، کیا پتا میں بھی ڈپریشن میں جا رہی ہوں، میں بھی تو کچھ سوچ سکتی ہوں۔ لیکن پھر اس وقت میں نے اپنی کیفیات تو درگزر کی کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، میں بھی باہر جانا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کو مس کر رہی ہوں، مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ میں نے بھی کچھ شرٹ خریدی ہوئی تھی کہ اسکول کھلیں گے پہن کے جاؤں گی، ان کا موقع نہیں ملا، لیکن خیر پھر ہم بچوں میں کو ہی دیکھا۔ پھر ہم نے ایسا کیا کہ روزانہ ہم دعوتیں کرنے لگ گئے، آج پکوڑے بنا رہی ہوں، آج کھیر بنا رہی ہوں، بہرحال اس طرح کر کے، اور گھر سے ہم نے وہ جو گھر میں ایک مسئلے شروع ہو گئے تھے، نفسیات کے مسئلے شروع ہو گئے تھے، یہ صرف خواتین ہی کو دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ شکر ہے کہ اوور کم ہوئے، اور ہم بچوں کو ہوپ دلانے میں کامیاب ہوئے کہ بس کچھ ہی دن رہ گئے، کچھ ہی دن رہ گئے۔ ویری گڈ، جی تھینک یو۔ آپ دونوں لکھنے پڑھنے والی خواتین ہیں، یہ بتائیے کہ کورونا کی وجہ سے جو یہ گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، یہ سوال پہلے نسیم سید صاحبہ سے ہے کہ جتنے دوستوں سے اور لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دل ہی نہیں لگ رہا کسی چیز میں، اور کتاب پڑھنے کا اور کچھ لکھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ کچھ ہیں ایسے جو کہ لکھ پا رہے ہیں۔ آپ پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت یہ کورونا کی آفت؟ کس طرح سے آپ لکھ بھائی پڑھ رہی ہیں؟ بہت بری گزر رہی ہے، اس لیے کہ بالکل مطلب مجھے تنہائی ویسے پسند ہے، میں اپنے کانڈوں میں اکیلی رہتی ہوں اور مجھے پسند ہے، مجھے بہت اچھا، لیکن
جب کوئی پابندی لگ جائے نا کہ آپ باہر جانے, جیسے جیل کیا ہے, جیل میں اور ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں, بیڈ بھی ہے, کھانا بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں ایک انسان تنہا ہو جاتا ہے, سب سے چھٹ جاتا ہے, بچھڑ جاتا ہے. اب اپنے بچوں تک کے نہیں جا سکتے, وہ بےچارے آئے تو ڈرے ڈرے. ہر انسان اتنے برے خوف میں مبتلا ہے, ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں, ہم اپنے پڑوسیوں سے خوف زدہ ہیں, باہر جانے سے خوف زدہ ہیں. اور یہ خوف جو ہے نا, یہ بڑا بعض وقت نفسیاتی طور پہ نا یہ بہت برا, یعنی ایک ذرا سا گلے میں خراش پیدا ہو جائے, ذرا سی چھینک آ جائے تو لگتا ہے وہ کرونا ہو گیا, یہ ہو گیا, تو بھاگتے کا کیا ہوگا. ہاں, ہر چیز لگتا ہے نا. تو یہ اتنا. اور دوسرے مجھے اس وقت ایسے جیسے ہی میں آئی اس کے فوراً بعد یہ مجھے یہ نرو پنچ والا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک تو چلو کار لے کے میں ڈرائیو کرنے ہی نکل جاتی کہیں, وہ بھی نہیں کر سکتی, کوئی دوست نہیں آ سکتا. باہر سے بچے کھانا لے کے آتے ہیں تو بےچارے ماسک پہن کے, گلوز پہن کے, اور پھر وہ ایسے جلدی سے رکھ کے بھاگتے ہیں, اچھا اوکے بائے. وہ بھی ڈر رہے ہیں, میں بھی لڑ رہی کہ ان کا کچھ مجھے نہ ہو جائے, میرا ان کو نہ ہو جائے, ان کا میرا نہ ہو جائے. تو یہ بڑا برا وقت ہے بھائی, بہت برا. یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ سے بات ہوئی, کیونکہ یہ خبر اڑی ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ آپ کی طبیعت آتے ہوئے کراچی سے ٹورنٹو جہاز میں خراب ہوئی اور خدا نخواستہ آپ کو ہلکا سا کورونا کا اٹیک ہو گیا. نہیں وہ تو شکر ہے نہیں ہوا. وہ 14 دن اتنے برے تھے, یہ سوچ کے. وہ میں ایکسپیرینس آپ کا ٹریولنگ کا اور وہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا, وہ ذرا تفصیل سے بتائیے, کیونکہ لوگ بہت, ہم سب پریشان تھے جب آپ ٹریول کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے 1 دن پہلے تک بھی ہم بات کرتے رہتے, تو آپ وہ کیسا تجربہ تھا اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا سچویشن تھی وہ ایک دنیا. بڑا نصرت, بہت عجیب تجربہ ہوا. ویسے تو یہ کہ ہم سب پہلی بار, میری 2 فرینڈس تھے, فاطمہ اور انور مرچنٹ, وہ اتنی دور بیٹھے ہوئے کونے میں, پھر 2 دور بیٹھے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ نا, سب جگہ چھوڑ کے, کوئی کسی کے قریب نہیں تھا. ہم نے ان کو دور سے دیکھ کے ہاتھ ہلا دیا, ہیلو فاطمہ. اور منیر سامی صاحب کی وائف نسرین سامی, وہ بھی تھی یہاں سے ٹورانٹو سے. تو ہم نے بہت دور سے ایک دوسرے کو کہا. اس کے بعد خیر, اول تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہاں ٹیسٹنگ ہو رہی تھی نا کہ بخار اگر ہوگا کچھ ہوگا, تو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس وقت کھانسی آ گئی, چھینک آ گئی تو ہمیں جانے ہی نہیں دیں گے. تو وہ خیر اس سے جب نکلے تو ایک لگتا تھا اتنا بڑا بوجھ سر سے ہٹ گیا. بیٹھ کے جہاز میں بیٹھے تو انہوں نے ایک سیٹ کا فاصلہ رکھا تھا. میرے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی, کوئی ہوگی میرا خیال ہے 30-32 کی, اس نے صرف ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی چھوٹی سی اور ایک پینٹ, اور جہاز میں کافی سردی تھی, میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اور وہ لیٹ کے سونے لگی تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو شال اڑا دوں اپنی لڑکی کو, اتنی ٹھنڈی اور اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے جہاز. لیکن ڈر کے مارے کہ بھائی کرونا کا موسم ہے, کسی کو اپنا چیز نہیں دے سکتے, میں نے ان کو کچھ نہیں اڑایا. اس کے بعد جب وہ اٹھ گئی تو پھر مجھے نیند آ رہی تھی تھوڑی, میں نے لیٹنا چاہا تو اس نے میرے پیر پکڑ کے اور اپنی گود میں رکھ لیے. حالانکہ she was not wearing gloves, I was wearing gloves and mask and everything, اور میں اپنے گلاب ہر دفعہ چینج کر رہی تھی, اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا. اب میں جلدی سے گھبرا کے اٹھی, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو, go to sleep, it's okay, it's all right. And then اس نے میرے پیر اتنی محبت سے دبانے شروع کیے کہ میں باوجود کہنے کے کہ نہ کرو, لیکن میں آرام سے لیٹی رہی, کوئی میرا خیال ہے 13-14-15 منٹ. پھر میں اٹھ کے بیٹھی, میں نے کہا بھائی تم آسمان کی مخلوق ہو, اس زمین کی مخلوق ہو, who are you؟ تو وہ بڑی اداسی سے میری طرف دیکھتی رہی, اور پتہ نہیں اس کے کچھ بھی نہیں بولی, عجیب سی اس کی آنکھیں بہت اداسی تھی. میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا, شیلا. ہندو گرل تھی وہ, ہندو لڑکی تھی. آپ یہ ایکسپیرینس دیکھیے کہ ایک تو بابا کے دن, یہ محبت میری خوف کے زمانے میں جو محبت مجھے ملی ہے, تو ایک تو بابا کے دن کوئی ایک دوسرے کو چھو نہیں رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کے کپڑوں کو نہیں چھو رہا ہے, اور اس لڑکی تو خاتون نے کوئی پرواہ نہیں کی, اس کے ہاتھوں میں اتنی محبت تھی, اس کے چہرے پہ اتنی محبت تھی کہ مجھے یہ زندگی بھر واقعہ نہیں بھولے گا. میں نے ان کا نام صحیح سے لکھ لیا ہے پورا. تو وہ کافی دیر کے بعد مجھ سے بولی پلٹ کے کہ I lost my sister. تو وہ میرا خیال ہے اس ٹرانس میں تھی اور اس میں موڈ میں تھی وہ, اور کہہ کے پھر وہ خاموش, پورے راستے خاموش رہی.
تو یہ سفر کا میرا ذاتی ایک یہ واقعہ تھا، لیکن اس وقت یہ کر رہی تھی کہ الگ الگ ایک سیٹ بیچ میں چھوڑ کے بیٹھایا ہوا تھا. سنا ہے اب جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ پیک آ رہی ہیں. جو کرایہ برایا انہوں نے لیا وہ تو خیر کوئی بات نہیں، وہ کافی مہنگے ان لوگوں نے چارج کیا ہم لوگوں سے. لیکن چلیں ہم وہاں سے اپنے گھر آنا چاہتی تھی کہ یہاں آ کے کچھ ہو بھی اگر تو اپنے بچوں کے سامنے ہو. بھائی مرنا بھی ہے تو کم از کم بچے تو ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اپنی جگہ پہ ہو. تو وہ سفر میرے لیے تو بھائی بہت ہی ایک یادگار سفر تھا کہ ایسے وقت میں جب لگتا ہی نہیں تھا کہ اب جا سکیں گے یہاں سے، اور پتہ نہیں کب جائیں گے تو پتہ نہیں کب. ہماری بچوں نے 2 فلائٹ میری اور بک کرائی، وہ کینسل ہو گئی. میری اپنی جو تھی وہ کینسل ہو گئی. تو ویسے لوگ سب ڈرے ہوئے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. سارے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے گلف پہنے ہوئے تھے جہاز میں، اور چیک ہو رہا تھا کہ پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا ہے. اب پاکستان پہ خاص طور سے میں کہنا چاہوں گی کہ ایئرپورٹ پہ بہت اچھا انتظام تھا. بلکہ کینیڈا آئی ہوں میں تو یہاں وہ انتظام نہیں تھا جو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مستقل فلور صاف ہو رہا تھا. ہماری اٹیچیوں کو اسپرے کیا انہوں نے، ہماری جیکٹوں کو اسپرے کیا انہوں نے بیٹھنے سے پہلے جہاز میں. تو پاکستان کا یہ چیز بالکل نیٹ کلین، اور جتنے 3-4 جو تھے وہ مستقل اسپرے کر رہے تھے اور صفائی کر رہے تھے. میں نے کینیڈا میں یہ نہیں دیکھا. کینیڈا میں مطلب جو یوز ایک عام ہوتا ہے صفائی ہوتی ہے ویسی تھی، اور نہ انہوں نے کوئی بخار کوئی چیک کرنے کی کوشش زحمت کی. تو یہاں ایسا نہیں تھا. لیکن پاکستان کی میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گی اس معاملے میں کہ بہت ہی اچھا انتظام تھا. بہت اچھا واقعہ آپ نے جو ہے شیئر کیا ہے، انسانیت سے تو بھرا بہت اچھی بات پتہ چلی یہ واقعہ بھی واقعی. اور یہ دوسری بات کہ پاکستان میں انتظام اچھا. ہاں میں ضرور لکھوں گی. دیکھیے نا ہم لوگ اتنی تقریب کرتے ہیں ہندو فلانا ڈھماکہ محبت، لیکن محبت کا نہ کوئی نہیں دیکھتی ہے یہ کہ کس کا مذہب کیا ہے. تو بڑی انسانیت کا واقعہ مجھے میرے ساتھ ہوا اور بہت مجھے یادگار رہے گا. یہ مجھے یاد رہے گا. خوبصورت واقعہ ہے. تو سوال عفت نوید صاحبہ سے بھی وہی ہے کہ اس قرنطینہ کے دور میں پڑھنے لکھنے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے آپ کا؟ آواز نہیں آ رہی. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں ان سے عفت ہاں سے. جی ہیلو. جی بالکل. ہاں بالکل موقع ملتا ہے، اور یہ دن بھی اس طرح کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ ایک نفسیاتی سا سب میں ایک حملہ ہوا تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میری شکل نہ دیکھے. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میری شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے اپنی شکل گم کر لی اور میں کمرے میں قید ہو گئی. بس ان کو، حالانکہ کسی کو کرونا نہیں ہوا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں سب کو کرونا ہو چکا ہے. تو میں باقاعدہ فون کر کے پھر میں رشید سے کہتی تھی سب لے جاؤ اپنا، ادھر سے رامش سے کہتی تھی الہام سے اپنا ناشتہ لے جاؤ یہ کر لو، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان کو میری شکل نہیں دیکھنی. ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ماں کی شامت آتی ہے پتہ نہیں کیوں. تو خیر ہمیں اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ہاں بہت تو شامت. میرا خیال ہے یہ ایک اسپنج، میں بچوں سے بھی کہتی تھی کہ یہ جیسے باکسر کے اسپنج جو ہے نا ماں ہوتی ہے. اچھا ہمیں تو یہ سہنا بھی مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم سب سہ لیں گے، بس تم لوگ اچھے سے ہو جاؤ. تو پھر میں نے بھی اپنے آپ کو کمرے میں مقید کر لیا. تو پھر وہاں مجھے بھی تخلیقی طور پر آمد ہوتی تھی. تو میں نے اس دوران میں نے کافی کالم اور کہانیاں وغیرہ لکھی اور سوچ وچار بھی کیا. تو اچھا میرے لیے اچھا. تو اچھا رہا. میں پڑھ رہی تھی آپ کی ڈائریز بھی میں نے پڑھی ہے، ہم سب پہ جو آپ کے کالمز آئے ہیں وہ بھی پڑھے ہیں. کچھ اس میں سے آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے. جی جیسے نسیم کہہ رہی تھی نا کہ ایک کمیونٹی جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ایک اور کمیونٹی ہے جو اس کرونا کے دنوں میں جب ہم صفائی ستھرائی اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو ٹچ نہ کرے، ہاتھ دھوئے بار بار. تو آپ دیکھیں کہ میں نے جو صفائی کرتے ہیں، جو کچرا اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے کہانی لکھی اور میری پرسنل یہ آبزرویشن تھی. میری مرحومہ ساس کا لہجہ نہایت شستہ، فصیح و بلیغ زبان، نشست و برخاست میں رکھ رکھاؤ، انتہائی قسمہ پرسی کے دنوں میں بھی سلیقہ و شاعری کے باعث خاندان وقار اور شان و شوکت کا بھرم ہاتھ سے جانے نہ دیا. غلط لب و لہجہ اور روایات کے برعکس زبان ان کے ہاں ممنوع تھی.
ایک بار کیا کئی بار عادتاً لفظ کچرا اپنی گفتگو میں استعمال کیا اور وہ صرف دیکھ کر رہ گئیں، مگر احمد نے لحاظ نہ کیا. کچرا نہیں، کوڑا بولو. اپارٹمنٹ کے فلیٹوں سے کوڑا اٹھانے والا نچلی منزل سے ایک بڑا سا خالی تھیلا اٹھائے سیڑھیاں پھلانگتے آواز لگاتا چوتھی منزل تک پہنچتا ہے. فلیٹ کے دروازوں سے چھوٹے بڑے کوڑے دان باہر رکھ دیے جاتے ہیں اور کوڑے والا اپنے خالی تھیلے کا پیٹ بھرنا شروع کر دیتا ہے. گراؤنڈ فلور تک پہنچتے پہنچتے اس کا بڑا سا تھیلا کم ظرفی دکھاتے ہوئے مکینوں کی گندگی، ان کے پھوہڑ پن اور انسانیت سے خالی عمل پوری طرح ظاہر کر دیتا ہے. آج بھی جب میں واکنگ کے لیے جاگرز پہن رہی تھی، وقفے وقفے سے بلند ہوتی مخصوص آواز میری سماعت سے ٹکرائی. کچرے والا. میرے سامنے والے فلیٹ سے بھی کوڑے دان رکھا جا چکا تھا. میں نے اپنے گھر کا کوڑے دان باہر رکھ دیا. اب تک سفید رنگت اور ملگجے لباس میں ملبوس لڑکا تھیلا لیے میرے دروازے پر پہنچ چکا تھا. اس نے بڑے سے تھیلے میں دونوں کوڑے دان الٹے. مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ مسکرایا. باجی کچھ پیسے دے دو، ناشتہ کرے گا. اچھا ابھی دیتی ہوں، تم ٹھہرو، پہلے تمہاری تصویر لے لوں. میں نے اسے دیکھتے ہی سوچ لیا تھا کہ اخبار کے لیے وبا کے موسم میں ان محنت کشوں پر مضمون لکھوں گی. اندر سے میں نے موبائل اٹھایا. وہ پوز بنا کر کھڑا تھا. میں نے کہا تم یہ تھیلا پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ. نہیں باجی ایسا ہی لو. اچھا چھوڑو پھر. آپ ہماری فوٹو کا کیا کرو گی؟ اخبار میں دوں گی. اچھا. اس نے تھیلا اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور ریلنگ پکڑ کر دوبارہ اسٹائل سے کھڑا ہو گیا. ارے کچرے کا تھیلا تو پکڑو. نہیں باجی ایسے ہی کھینچو. اچھا پھر رہنے دو. اچھا. اس نے تھیلوں کو پکڑا. میں نے اس کی تصویر اتاری. پراٹھا کھاؤ گے؟ اس نے گردن ہلا دی. ایک اخبار میں پراٹھا اور پلاسٹک کی پلیٹ میں سالن ڈال کر اسے دے دیا. اب ٹھیک ہے یا پیسے بھی چاہیے؟ نہیں باجی کافی ہے. وہ تھیلا رکھ کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا. باجی تم ہمارا اخبار میں ہمارا تصویر کیوں دو گی؟ ہم نے کون سا کام کیا ہے؟ تم جو یہ کام کرتے ہو یہ بڑا کام ہے، اور جب سب اپنے گھروں میں ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں تم اسی طرح بغیر اپنی حفاظت کے خیال کے اس طرح کام کر رہے ہو. تم بڑا کام کرتے ہو. بڑا کام؟ وہ طنزیہ ہنسا. ہم کون سا حکومت کرتا ہے؟ حکومت کرنا بڑا کام ہے پر تم اچھا کام بھی کرتے ہو. میں نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا. اس کی ہنسی میں بے اعتباری تھی. اگر تم ایک ہفتہ چھٹی نہ کرو تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ میں نے چڑھ کر اسے اعتبار دلانے کی کوشش کی. دوسرا کچرے والا آ جائے گا. اس غیر متوقع جواب پر میں صرف اسے دیکھ کر رہ گئی. اس نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور کاغذ تھیلے میں ڈال کر اسے گھسیٹتا نیچے اتر گیا. میں نے چٹکی سے پکڑ کر پلیٹ اٹھائی اور کوڑے میں ڈال دی. کچھ دیر بعد میں بھی اپارٹمنٹ کی کھلی فضا میں پہنچ کر لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگی. وبا نے سب کو گھروں میں بٹھا دیا تھا. پارکنگ ایریا میں بے شمار گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھی. اکا دکا لوگ گاڑیوں یا گیٹ کی طرف بڑھتے نظر آئے. چوکیدار منہ پر ماسک لگائے کانوں میں ہینڈز فری اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھما رہا تھا. اپارٹمنٹ کے چاروں جانب سے مختلف عمروں کے کوڑا جمع کرنے والوں کی مختلف سرگرمیاں جاری تھیں. فضا میں سڑے ہوئے پھلوں کی بو، باسی کھانوں کی سڑاند، کسی مرے ہوئے چوہے کی بساند، خوشحال گھروں کی اعلیٰ نسل اور گلی کی بلیوں کے فضلے کی بدبو فضا میں مدغم ہو کر انسان کو فنا کا کری پیغام دے رہی تھی. ہر جاندار کو فنا ہونے کے بعد جانداروں سے محفوظ کرنے کے لیے جانداروں سے دور، بہت دور پھینک دیا جاتا ہے. زندہ اشرف انسان بھی جب لاش بنتا ہے تو اس کے فاسد مادے کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنی اپنی رسومات کے مطابق کہیں اسے بھسم کیا جاتا ہے تو کہیں دفن، کہیں اسے گدھوں کی غذا بنا دیا جاتا ہے. میرے خیالات بھی میری تیز چال کے ساتھ ساتھ ہم قدم تھے. کوڑے والے اپنے حال اور انسان کے کری انجام سے بے پرواہ اورنج ڈبے میں کوڑا بھرتے نظر آ رہے تھے. ایک خاکروب کی جھاڑو کی سرسر میں فرش کا کوڑا ہوا سے اٹکیلیاں کرتا دائیں بائیں ہوتا آنکھ مچولی کھیل رہا تھا. خاکروب اپنی قسمت کی طرح ان کی اٹکیلیوں کو صرف نظر کر کے سست روی سے اپنے سامنے آئے کوڑے کو ایک دیوار کی جانب دھکیل رہا تھا. میرے 5 چکر مکمل ہو چکے تھے. میں اپنے فلیٹ کی جانب مڑی تو وہی لڑکا جس کی تصویر میں نے کھینچی تھی کونے میں رکھے اورنج ڈبے میں کوڑے کا بڑا سا تھیلا الٹ رہا تھا. میں اس کے قریب سے گزری. اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ جھاڑ کر بڑے سے پودے کے سامنے کھڑا ہو گیا.
दोनों हाथ बांधे और टांगे मोड़कर कहने लगा, बाजी हमारा फोटो यहाँ लो। ये कहकर अपनी मुस्कुराहट टेढ़ी करके खड़ा हो गया। भाई मैं तुम्हारा फोटो ले चुकी हूँ, फिर मेरे पास इस वक्त मोबाइल भी नहीं है। बाजी वो कचरे के थैले के साथ हमारा तस्वीर अखबार में मत देना। अच्छा भाई, मैं तुम्हारी तस्वीर क्रॉप कर दूंगी, मैंने उसे टालने के लिए कहा। क्रॉप? उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मतलब मैं तुम्हारा थैला निकाल दूंगी। अरे वाह बाजी, काश हमारा किस्मत से भी कचरे का थैला क्रॉप हो जाता। लेकिन हम कोई और काम भी तो नहीं कर सकता बाजी। क्यों? जैसे सब कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। अरे बाजी छोड़ो, सबकी तरह हम काम नहीं कर सकता। तुम सबकी तरह कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन सब तुम्हारा काम नहीं कर सकते, मैंने उसे समझाया। अच्छा बाजी, उसके लहजे में बेयकीनी और मायूसी थी। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से डब्बे के कूड़े को दबा दबा कर अंदर करके मजीद कूड़े के लिए जगह पैदा करने की कोशिश करने लगा। मैं आगे बढ़ गई। अचानक एक अजीब सी चीख मेरी समाअत से टकराई। मैंने पीछे पलटकर देखा। कूड़े वाला लड़का अपनी उंगली झटक रहा था। उसने दूसरे हाथ से अपनी उंगलियों को दबोच रखा था। मैं तेजी से उसके पास आई। उसने कमीज का दामन ऊपर किया और अपनी उंगलियां उसमें दबा ली। वो बहुत बेचैन था। कोरोना फैला हुआ था, साफ इंसान भी एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रहे थे। वो तो कूड़े वाला था। एक खातून हाथ में पर्स लटकाए तेज-तेज कदमों मेरे पास से गुजरी। शायद डॉक्टर थी या फिर सहाफी। सुनिए, टिश्यू पेपर दीजिएगा, इसके खून निकल रहा है। उन्होंने हमदर्दी से उसे देखा और बैग के अंदर से टिश्यू पेपर निकालकर चुटकी से मेरी तरफ बढ़ाया और बैग की जिप बंद करती हुई आगे बढ़ गई। वबा के मौसम में एहतियात जरूरी थी। मैंने भी चुटकी से पकड़कर टिश्यू पेपर कूड़े वाले की तरफ बढ़ाया। कूड़े वाला अब अपनी उंगली मुंह में लिए हुए था। उसने उंगली मुंह से निकाली और एक डब्बे में पड़ा हुआ एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर उठाया और अपनी उंगली उसमें रख कर छुपा ली। बस बाजी बस, अपना काम हो गया। अब अपना टिश्यू पेपर खराब मत करो। बहुत वाह अच्छा, वाह 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 इफ़त, बहुत अच्छा, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इफ़त, इसका उन्वान भी तो बताइए आप। इसका उन्वान है वबा के मौसम में ऑरेंज डब्बा और इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर। ये सारी चीजें बहुत कवर की हैं बहुत आपने शुक्रिया। ऐसे छोटे से अफसाने में। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इफ़त के तो अफसाने सुने ही नहीं मैंने, मुझे सुनने हैं भाई। सही, अ, इस तरह अब की मैं महफिलें होंगी तो सुनेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। प्लीज़, हमारे पास वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं है हम बातचीत के हवाले से, लेकिन मैं चाहती हूँ नसीम सैयद साहिबा से कि प्लीज़ जो उन्होंने इस दौरान लिखा है और उसमें से कुछ हमें अता करें, अपने नाज़रीन अच्छा, को इतनी सुनाएँ। इतनी वहशत में भी ना ये हम शायरों को शायरी सूझती रहती है, ये अजीब बात है। दर्द हो रहा है, खौफ है, कोरोना है, लेकिन शायरी होती रहती है। कल ये रात सबके 3 हिस्से का शेर हुए काम थे। है ना। आप देखें, अब मैं डॉक्टर हूँ तो हाँ, मैं डॉक्टरी करूंगा, हाँ हाँ, आप करेंगे। शायर हैं तो हाँ, आप ये शायरी बात है। करेंगे। हाँ, ये बात है। प्लीज एक एक इरशाद। तो 3 शेर गजल के दो 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 3 सुनाती हूँ, वो हुई है, और एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। इश्क जुदाई, दिल तन्हाई, सोचों का वीराना है। वाह आहा, क्या वाह अच्छा वाह। मसला है। वाह इश्क वाह। जुदाई, दिल दिल तन्हाई, तन्हाई, सोचों का वीराना है। वाह वाह। काटना एक एक याद का दिन भर, काट इश्क जो गलत सुना गई। इश्क जुदाई, दिल तन्हाई, सोचों का वीराना, काटना एक एक याद का दिन भर, और जी का बौलाना। वाह! वाह वाह। गुम कर बैठे अपना चेहरा, इतनी मिलावट की खुद में। आहा, क्या बात है। गुम वाह! कर बैठे अपना चेहरा, इतनी मिलावट की खुद में। खुद से लग के बैठे सोचना, सोच सोच पछताना। आहा, वाह वाह! प्यार घरानों के घर में अब कैसा हूँ का आलम है। क्या बात है। वाह प्यार घरानों के घर में अब कैसा हूँ का आलम है। दर पे ताकीदों का पहरा, कोई इधर मत आना। आहा, वाह 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 वाह। अच्छा, एक नज़्म सुनाती हूँ मैं आपको कि एक हिजड़े का सवाल। और हकीकत में एक मैंने झलक देखी थी एक हिजड़े के सवालात की,
مجھے ہمیشہ سے پتہ نہیں کیوں ان لوگوں پہ بڑا پیار آتا ہے, مجھے نہیں معلوم کیوں. تو بہرحال وہ اس نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا تھا. تو ایک ہے کہ ہجڑے کا سوال اور قرنطینہ کی روشنائی. کیا بات. ہمیں تو خیر عادت ہے, ہمیں تو اس قرنطینہ کا جس کا ذائقہ تم نے ابھی چکھا ہے ساری عمر رہنا ہے. ہمارے واسطے تم سب کی مشترکہ یہی تاکید ہے نا. ہمارے واسطے مشترکہ تم سب کی یہی تاکید ہے نا کہ جس یہ قرنطینہ کہ جس کا ذائقہ تم نے ابھی چکھا ہے ساری عمر رہنا ہے. ہماری روح رشتوں کو ترستی روح, اپنوں کو ترستا بچپنا, اور بے قراں تنہائی کے صحرا میں لاوارث بڑھاپا. ہماری روح رشتوں کو ترستی روح, اپنوں کو ترستا بچپنا, اور بے قراں تنہائی کے صحرا میں لاوارث بڑھاپا. اپنے اندر ایڑیاں کیسے رگڑتا کیسے مرتا ہے, کبھی سوچا ہے تم نے؟ اپنے اندر ایڑیاں کیسے رگڑتا کیسے مرتا ہے, کبھی سوچا ہے تم نے؟ وہ رب العالمی ہے. مسجدوں سے سارا دن چنگھاڑتے ہو تم, تو کیا تخلیق پہ قادر تھے ہم اپنی. وہ رب العالمی ہے, مسجدوں سے سارا دن چنگھاڑتے ہو تم, تو کیا تخلیق پہ قادر تھے ہم اپنی. عمل کچھ اور اعلان کچھ, تم سے بڑا کوئی منافق ہوگا دنیا میں. عمل کچھ اور ہے اعلان کچھ, تم سے بڑا کوئی منافق ہوگا دنیا میں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے خدا نے تم سے پوچھا ہے قرنطینہ کی وحشت ناک تنہائی میں جینا کیسا لگتا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے خدا نے تم سے پوچھا ہے قرنطینہ کی وحشت ناک تنہائی میں جینا کیسا لگتا ہے. محبت سے بھرے ایک لمس کے پہلو سے جڑ کے بیٹھنے کی آرزو کا یوں ترسنا کیسا لگتا ہے. محبت سے بھرے ایک لمس کے پہلو سے جڑ کے بیٹھنے کی آرزو کا یوں ترسنا کیسا لگتا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے تمہیں تاکید غیبی ہے, فضاؤں کی صفائی ہو رہی ہے. اگر توفیق ہو تو اپنے اندر کی منافق تربیت کی گندگی بھی صاف کر ڈالو. ہمیں تو ایسا لگتا ہے فضاؤں کی صفائی ہو رہی ہے, ہمیں تو ایسا لگتا ہے تمہیں تاکید غیبی ہے, فضاؤں کی صفائی ہو رہی ہے. اگر توفیق ہو تو اپنے اندر کی منافق تربیت کی گندگی بھی صاف کر ڈالو. قرنطینہ کی وحشت ناک تنہائی ایک ایسی روشنائی ہے, اگر چاہو تو اندر کا مٹا کے سب انوکھی روشنائی سے دوبارہ خود کو لکھ ڈالو. یہ دوبارہ یہ آخری حصہ دوبارہ توفیق سے جو بات نہیں ہے وہ کیا بات ہے, توفیق کی کیا بات ہے. واہ واہ واہ, دوبارہ ہمیں تو یوں ترسنا کیسا لگتا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے تمہیں تاکید غیبی ہے, فضاؤں کی صفائی ہو رہی ہے. اگر توفیق ہو تو اپنے اندر کی منافق تربیت کی گندگی بھی صاف کر ڈالو. قرنطینہ کی وحشت ناک تنہائی ایک ایسی روشنائی ہے, اگر چاہو تو اندر کا مٹا کے سب انوکھی روشنائی سے دوبارہ خود کو لکھ ڈالو. بہت شکریہ آپ کا, بہت خوبصورت. میں یہی کہہ رہی تھی نا کہ اگر ہم چاہیں گے تو بہت کچھ شاید اپنے اندر کا کوڑا کرکٹ اگر چاہیں گے تو شاید صاف کر ڈالیں گے, اور نہیں تو چلے گا ایسے ہی کام. آپ سب مہمانوں کا
बहुत अच्छी शेयरिंग है वाकई में। लगा कि हम एक साथ बैठे हैं और इतनी दिल के करीब अपने जो तजुर्बात को है वो शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, तशरीफ आवरी का, और अपनी इतनी तख्लीकात से हमें सुनाने का और हमें हमारे दिलों को खुश करने का। इसमें कोई शक नहीं है कि वबा ने हर तरह के बुत गिरा दिए हैं, लेकिन हमें अपने अंदर जो एक अना का बुत है, जैसे कि नसीम आपा ने कहा, उसको भी बना कर एक नए इंसान की तश्कील देनी है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नुसरत, रिजवान अली, डॉक्टर रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। रिजवान, नुसरत, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए आप सब लोग। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। चलो, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।